السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام حاکم فرماتے ہیں قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن ابی بلج وقال اخبرني احمد بن یعقوب الثقفی قال حدثنا عمر بن حفص السدوسی قال حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا شعبہ عن یحییٰ بن ابی سلیم وهو ابو بلج، یحییٰ بن ابی سلیم ابو بلج ہیں۔ وہذا لفظ حدیث ابی داود، یہ لفظ ابو داود کی حدیث کے۔ ابو داود سے مراد امام ابو داود طیالسی ہیں، ابو داود سجستانی بھی ہیں، ابو داود الحفری بھی ہیں، ابو داود طیالسی بھی ہیں۔ ان میں فرق کیسے کریں گے؟ امام احمد بن حنبل کے استاذوں میں سے امام ابو داود طیالسی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے امام ابو داود سجستانی ہیں، سنن ابی داود والے۔ قال، امام طیالسی فرماتے ہیں، ابو داود طیالسی، سمعت عمرو بن میمون یحدث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سر ان یجد حلاوۃ الایمان، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایمان کی حلاوت پالے، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پالے، فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اسے چاہیے کہ وہ کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دنیاوی کوئی لالچ، کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا، اللہ تو راضی ہو جا، دین وجہ ہو، جنت وجہ ہو، بس اور کچھ نہیں، اللہ وجہ ہو بس۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام حاکم اس پر تبصرہ اور حکم لگاتے ہیں، وَهَذَا حدیث لم یخرج فی الصحیحین، یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں نکالی گئی، یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ وَقَدْ احْتَجَّ جَمِيعًا بِعَمْرِ بْنِ میمون، اور ان دونوں نے حجت پکڑی ہے عمر بن میمون کے ساتھ، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے، یعنی آگے لکھتے ہیں وَاحْتَجَّ مسلم بِأَبِي بلج، اور امام مسلم نے ابو بلج کے ساتھ حجت پکڑی ہے، وَهُوَ حدیث صحیح لا یحفظ لہ الا، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے لیے کوئی علت نہیں ہے، اس میں کوئی علت نہیں پائی جاتی کہ جو محفوظ کی گئی ہو علت، یہ حدیث صحیح، اس میں کوئی علت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ امام حاکم نے کہا حدیث صحیح حدیث، جبکہ راجح بات یہ حسن درجے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بلج یحییٰ بن ابی سلیم، یہ مختلف ہی ہیں، لیکن امام ابن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے، اسی طرح امام ابن سعد نے، امام نسائی نے، امام دلی نے اور دیگر محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے ابو بلج راوی کو۔ تو
تو یہ کم از کم صدوق درجے کے ہیں، ان کی حدیث حسن درجے کی ہوگی۔ دوسری بات، یہ حدیث مسند احمد میں ہے 7697 نمبر، مسند بازار میں ہے کشف الاسرار حدیث نمبر 63۔ اور یہ جو امام حاکم نے کہا ہے کہ دونوں نے یعنی امام بخاری مسلم نے عمر بن میمون کے ساتھ حجت پکڑی ہے، حالانکہ عمر بن میمون کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ بخاری مسلم میں عمر بن میمون کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو امام مسلم صاحب نے کہا، جو امام حاکم نے کہا کہ امام مسلم نے ابو بلج سے حجت پکڑی ہے، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام مسلم نے ابو بلج سے کوئی روایت نہیں لی اپنے صحیح مسلم میں۔ مسند احمد وغیرہ میں اس حدیث کے لفظ ہیں من احب ان یجد طعم الایمان، ان یجد طعم الایمان، یہ لفظ ہیں۔ طعم کا معنی ایمان کا ذائقہ۔ اور شعب الایمان بہقی میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 9019 9020، اس میں لفظ ہیں من اراد ان یصیب حقیقت الایمان، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت کو پالے۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ نے امام حاکم پر جو مستدرک استدراک کیا تو ان کے شاگرد ابو عمر حافظہ اللہ نے مستدرک ابو اسحاق الحوینی علی مستدرک الحاکم جمع کر دی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 ہے۔ اس میں شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ قلت رضی اللہ عنہ کا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، فلم یخرج الشیخان شیئا لعمر بن میمون، امام بخاری اور امام مسلم نے عمر بن میمون کی سے کوئی حدیث نہیں لی، لا احتجاجا ولا استشہادا، نہ بطور حجت اور نہ بطور استشہاد۔ پھر لکھتے ہیں وَلَمْ يَكَ فِي الْكُتُبِ سِتَّةٌ حَدِيثٌ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ، اس راوی کی عمر بن میمون کی کتب ستہ میں کوئی روایت نہیں ہے، الا عند نسائی فی الیوم واللیلہ، ہاں امام نسائی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ، یہ کتاب کتب ستہ کے علاوہ ہے، چھوٹا سا جز ہے، اس میں ہے ان کی روایت الا عند نسائی فی الیوم واللیلہ، حدیث نمبر 13 ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں شیخ بانی صاحب ثم ابو بلج لم یخرج له مسلم شیئا، ابو بلج راوی سے امام مسلم نے کچھ نہیں روایت کیا اپنی صحیح میں۔ ابو بلج پر مفصل دراسہ پڑھنے کے لیے شیخ بانی صاحب کی کتاب نسل النبال بمعجم الرجال کا مطالعہ کریں، جلد 4 صفحہ 193 میں مفصل بحث آپ کو ملے گی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم کا اس میں تعاقب کیا ہے، انہوں نے تلخیص المستدرک میں کہا ہے لا یحتج بہ وقد وثق، یعنی اس کے ساتھ حجت نہیں پکڑی جائے گی، ابو بلج مراد ہیں اور ان کو سکہ کہا گیا ہے، سکہ کہا گیا ہے۔ وقال البخاری فی نظر، امام بخاری صاحب نے کہا کہ فی نظر، شیخ حوینی صاحب رحمہ اللہ امام ذہبی کی عبارت پر تفصیل لکھتے ہیں قضا وقات العبارہ فی التلخیص لا یحتج بہ، لا یحتج بہ عبارت تلخیص مستدرک میں ایسے ہی واقع ہوئی ہے،
وَهِيَ عِنْدِي مُحَرَّفَةٌ ان لم، یہ میرے نزدیک محرف ہے لم سے، چونکہ لأن ذہبیہ یرد علی الحاکم، کیونکہ امام ذہبی امام حاکم کا رد کر رہے ہیں ان کے قول کا، احتج مسلم نے حجت پکڑی ہے، مناسب یہ ہے یقول یہ کہ وہ کہتے لم یحتج بہ مسلم نے اس کے ساتھ حجت نہیں پکڑی، ماشاءاللہ، یعنی لام الف لا یحتج بہ نہیں عبارت بلکہ لم یحتج ہے، لا کی جگہ لم ہے، یہ پہلی بات ہے۔ فرماتے ہیں دوسری بات، قول ذہبی و قد وثق، جو امام ذہبی نے کہا ہے قد وثق ابو بلج کو، فہذا یشعر بضعف التوثیق الوارد فی، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس راوی میں جو توثیق وارد ہے وہ کمزور ہے، ان کو سکہ کہنا کمزور بات ہے، جو توثیق وارد ہوئی ہے اس میں کمزوری ہے۔ فرماتے ہیں ولیسا کذالک، ایسی بات نہیں ہے، وقد وثقہ ابن معین والنسائی وابن سعد والدارقطنی، ابو بلج کو ابن معین نے سکہ کہا ہے، امام نسائی نے، ابو ابن سعد نے، دارقطنی نے، ابو حاتم اور فسوی نے کہا معرفہ میں، المعرفہ جلد 3 صفحہ 106، لا باس بہ، ابو حاتم نے زیادہ کیا ہے صالح الحدیث، جو جانی نے کہا ہے غیر سکہ۔ اللہ اکبر۔ شیخ بانی صاحب لکھتے ہیں میں گمان کرتا ہوں جو جزانی کو انہوں نے یہ جو کہا ہے غیر سکہ، چونکہ وہ کوفی تھے اور ان میں تشیع زیادہ تھا، تشیع، واللہ عالم، اور امام ابن حبان مائل ہوئے ہیں تفصیل کی طرف ان کے معاملے میں، جیسا کہ مجروحین میں ہے، جلد 3 صفحہ 113 ہے۔ یہ دلیل ہے کہ بے شک یہ رجل، یہ آدمی یعنی ابو بلج، ان کو لازم پکڑا جائے گا اور ان کی تعدیل، یعنی یہ ابو بلج راوی مضبوط راوی تھے، ان کی حدیثیں لی جائیں گی، ان کی تعدیل و تعدیلہ اقوی من جرحہ، اس کی تعدیل جرح سے زیادہ مضبوط ہے، واللہ عالم۔ اور شیخ بانی صاحب لکھتے ہیں وصححہ الحاکم اسنادہ وہو حسن، اس سند کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور وہ حالانکہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ پھر شیخ بانی صاحب نے اس حدیث کی سند کا اختلاف نقل کیا، جمع کیا ہے اور اس پر کافی تفصیلی بات کی ہے اس سند کے اختلاف میں۔ اسی طرح شیخ محدث ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے الجامع الکامل میں حدیث نمبر 108 اس حدیث کو لائے ہیں مستدرک حاکم والی، اور اس کو حسن کہا ہے، اور امام حاکم کا تعاقب بھی نقل کیا ہے۔ تو لیکن جس طرح شیخ بانی صاحب نے تنقید کی ہے، رد کیا ہے امام حاکم کا کہ دونوں باتوں کا، تو شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے تعاقب نہیں کیا، بلکہ امام ذہبی کا تعاقب نقل کیا ہے، لکھا ہے وَتَعْقَبَهُ الذَّهَبِي فَقَالَ أَبُو بَلْجَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ وُثِّقَ وَقَالَ البخاری فِي نَظْرٌ، یہ نقل کر کے شیخ اعظمی صاحب لکھتے ہیں قُلْتُ قَذَا قَالَ، میں کہتا ہوں اسی طرح بات ہے، ولیکن وثق ابن معین وابن سعد والنسائی والجلی وغیرہم فَهُوَ لَا يَنزِلُ عن مرتبۃ صدوق، تو امام حاکم کی جو دونوں باتوں پر تعاقب کیا شیخ بانی صاحب نے، وہ شیخ اعظمی صاحب نے تعاقب نہیں کیا۔ تو یہ علم بہت وسیع و عریض علم ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جب ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ فوائد وغیرہ ہمیں ملیں گے، 1 2 4 پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں محدثین کی کتب تخریج کا مطالعہ دراسہ کرنا چاہیے، اس میں بڑے فائدہ ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں پر بطور فائدہ
کہ اسی مستدرک حاکم کی حدیث کا ایک ماشاءاللہ بہت زبردست شاہد صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16، صحیح مسلم حدیث نمبر 43، وہ مشہور حدیث اللہ اکبر جس میں ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں ان دونوں کے علاوہ سے، کل کائنات سے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی سے محبت کرے، کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو مستدرک حاکم کی حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ لا یحبہ الا للہ، من احب ان یجد حلاوت الایمان، بعض روایات میں طعم الایمان، فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ ماشاءاللہ، تو اس جملے کا شاہد صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے، یہ جو بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ اللہ اکبر، یہ حدیث بڑی زبردست ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیاوی لالچ چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، محبت نفرت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی